نماز معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارک شیئر کرنے والا ہوں، جو کہ نماز کے حوالے سے ہے۔ تمام اہل مسلمہ سے یہی درخواست ہے کہ اس حدیث پاک کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کا پاک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ تو صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصہ میں تیری کفایت کروں گا۔ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کا ذکر کیا کر، وہ تیری مطلب براری میں معین ہوگا۔ سامعین کرام، شیخ صاحب فائدے میں لکھا ہے، آخرت کے واسطے نہ صحیح دنیا کے واسطے ہم لوگ کیسی کوشش کر ڈالتے ہیں، کیا بگڑ جائے اگر تھوڑی سی دیر صبح اور عصر کے بعد اللہ کا ذکر بھی کر لیا کریں کہ احادیث میں کثرت سے ان دو وقتوں میں اللہ کے ذکر کے فضائل وارد ہوئے ہیں، اور جب اللہ جل جلالہ کی کفایت کا وعدہ فرماتے ہیں پھر کسی دوسری چیز کی کیا ضرورت باقی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو صبح کی نماز کے بعد آفتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ 4 عرب غلام آزاد کروں۔ اسی طرح ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کے نماز کے بعد سے غروب تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، یہ زیادہ پسند ہے 4 غلام آزاد کرنے سے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح کی نماز جماعت سے پڑھے پھر آفتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے، اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ حج اور عمرہ پر ملتا ہے، اور حج اور عمرہ بھی وہ جو کامل ہو یعنی قبول ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک جماعت کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد سے آفتاب نکلنے تک ذکر میں مشغول رہوں، یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس طرح عصر کی نماز کے بعد سے غروب تک ایسی جماعت کے ساتھ ذکر میں مشغول رہوں، یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے۔ انہی وجوہ سے صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اورات کا معمول ہے، اور حضرات صوفیہ کے یہاں تو ان دونوں وقتوں کا خاص اہتمام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان دونوں وقتوں میں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔